اذ قال اللہ، جب اللہ نے فرمایا، یاد کرو، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، یہ الفاظ یہاں بڑے قابل غور ہیں۔ ایک بہت بڑی بحث ہے یہاں پر، لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی تو وفات ہو گئی تھی، وہ انتقال کر گئے، یہودی بھی یہی کہتے تھے، تو یہودیوں کی طرز میں لوگوں نے یہ قول کیا ہے۔ اور یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ متوفی کا، دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ آیا ہے وفات کا، تو یہاں پر یہ وضاحت ذہن میں رہے کہ وفا کے معنی ہوتے ہیں، جیسے وہ ابراہیم الذی وفا قرآن میں آیا، وفا توفیہ کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کر دینا، تو اس میں وہ مجازی معنی مراد نہیں ہے وفات دینے کے، انتقال کرانے کے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں آپ کی عمر کو پورا کرنے والا ہوں، یعنی آج یہ آپ کو سولی چڑھانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی زندگی ابھی باقی ہے، آپ کے جو زندگی کے اسباب ہیں وہ اللہ مقدر فرما دے گا۔ متوفی کا، آپ کو مکمل عمر اللہ پاک عطا فرمائے گا، یہ اس کے حقیقی معنی جو ہے وہ یہاں پر جو وفا کے ہیں وہ مراد لیے جائیں گے، اور اس لیے بھی مراد لیے جائیں گے کہ اگر ان کی وفات ہی ہو جاتی تو پچھلی آیت میں تو کہا ہے کہ اللہ آپ کو سازشوں سے بچائے گا، اور اگلی آیت میں یہ ہے کہ وہ سولی چڑھ گئے، تو پھر کہاں بچایا اللہ پاک نے ان کو؟ تو اس لیے متوفی کا معنی آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ آپ کو عمر پوری کر دے گا آپ کی۔ اس کا قرینہ دوسرا یہ ہے کہ اگلے ہی لفظ میں فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اللہ آپ کو اپنی طرف بلند کر لے گا۔ اگر وفات سے مراد ہو انتقال تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لے گا؟ تو رافعُكَ کا جو معنی ہے وہ واضح ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور احادیث نے اس کی شرح کر دی، اور سورہ انعام کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ، سورہ نساء کے آخر میں بلکہ اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا وَمَا قَتَلُوا، ان کو نہیں قتل کیا، وَمَا صَلَبُوا، ان کو نہیں سولی دی، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم، بلکہ ان کی تشبیہ بنا دی گئی، اور یہ بھی سورہ نساء میں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور آپ نے کہا کہ اس امت کا کیا عالم ہوگا جس کے اول میں مصطفیٰ ہوں، آخر میں عیسیٰ ہوں گے، اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ آئیں گے وہ بحیثیت نبی کے نہیں، بحیثیت امتی کے، یعنی جو شریعت مصطفیٰ ہے اسی کو آگے بڑھائیں گے، الگ سے وہ نئی شریعت نئی کتاب لے کر نہیں آئیں گے، اسی کو آگے بڑھائیں گے، اس لیے اس سے ختم نبوت پہ بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا انی متوفی کا، میں آپ کو مکمل عطا کرنے والا ہوں آپ کی عمر، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کو ان پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ تو یہ جو کافر ہیں ان کی طعن و تشنیع سے، ان کی چیزوں سے آپ ہمیشہ مطہر رہیں گے، صاف ستھرے رہیں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور اللہ پاک بنانے والا ہے ان لوگوں کو اتبعوک جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، فوق ان سے اوپر، الذین کفروا جو کافر ہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ قرآن کریم کی آپ پیش گوئی دیکھیں، اللہ کہتا ہے جو آپ کے ماننے والے ہیں یعنی عیسائی جو کہلائے، وہ آپ کے دشمنوں پر ہمیشہ بلند رہیں گے۔ کس پر؟ یہودیوں پر۔ وَجَاعِلُ اللہ، اللہ ایسا کرے گا، اتبعوک جو آپ کے پیروکار ہیں، فوق وہ اوپر رہیں گے، الذین کفروا کافروں سے، یہودیوں سے۔ آپ قرآن کی پیش گوئی دیکھیں، پچھلی تاریخ بھی ساری ایسے ہی ہے کہ عیسائی ان سے اونچے رہے یہودیوں سے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل نے ریاست تو بنا لی اپنی، یہودیوں نے اپنی ریاست تو بنا لی ہے، لیکن پس پشت پہ عیسائی کھڑے، عیسائی ہیں تو ان کا سب کچھ قائم ہے، عیسائیوں نے اگر ان کو چھوڑ دیا تو یہ بالکل زمین میں رسوا ہو کے رہ جائیں گے۔ سربلندی انہی کے پاس ہے، اتبعوا کا جنہوں نے پیروی کی۔ یہ قرآن کی پیش گوئی ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون، یہ جتنے تم نے اختلافات، گورکھ دندہ بنا لیے انہوں نے، چون کا مربع بنا لیا انہوں نے، دین کو، شریعت کو، ایسی ایسی چیزیں، ان کے آپس کے فرقے، اختلافات اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سب کا فیصلہ کروں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اپنا قانون اللہ نے بیان کیا کہ جو
کافر ہیں میں ان کو عذاب دوں گا شدید دنیا و آخرت میں، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور رہے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، فیوفیہم اجورہم، تو ان کو ان کا اجر مکمل عطا کروں گا، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں، والذکر الحکیم، اور ذکر حکیم ہے۔ یہ تلاوت ہے، یہ آپ کو بتایا گیا ہے، یہ سب آپ نے اپنی طرف سے کہیں لکھا نہیں ہے، اپنی طرف سے کسی بندے نے آپ کو نہیں بتایا، یہ آپ کے رب نے سارے واقعات آپ کو بتائے ہیں۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے آیت 59، یہ اس پورے مضمون کا کلائمیکس ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ نشانی بن کر آئے، بشارت ان کی دی گئی، ان کی یہ شانیں تھی، ان کے ساتھ لوگوں نے کیا رویہ رکھا، ان کے ساتھ اللہ نے کیا ان کو کمال تک پہنچایا، کس طرح انہیں آسمانوں پہ اٹھائے، سب کچھ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ کیونکہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، کوئی ایسا ہے؟ یہ بغیر باپ کے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان نہیں ہیں، یہ بندے نہیں ہیں، یہ خدا ہیں۔ یہ پورا مضمون اس کے رد میں آ رہا ہے، تو اس رد کی جو کلائمیکس کی آیت ہے نا وہ یہاں آ گئی، جس نے پورے مضمون کو باندھ دیا ہے مقصد کے ساتھ کہ یہ اللہ نے کیوں بیان کیا ہے۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر ان سے کہا کہ پیدا ہو جائیں، یعنی بن جائیں، خلق ہو جائیں، فیکون، تو وہ خلق ہو گئے۔ تو حضرت آدم کا تو کوئی باپ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عیسائی کے ساتھ جو ہے وہ میرا مکالمہ بھی ہوا، تو اس نے کہا کہ آپ کے اپنے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کن فیکون تھے، اور ان کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی تھی، تو جب ان کے اندر اللہ کی روح آ گئی، وہ حلول کر گئی ان کے اندر، تو وہ خدا ہو گئے۔ یہ تو آپ کے اپنے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کی روح تھے۔ یہ ایک عیسائی عالم نے مجھ سے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کے اپنے قرآن میں حضرت عیسیٰ کا خدا ہونا ثابت ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا نہیں تھے، اور آپ ہمارے عقیدے کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے ایک آیت میرے ذہن میں ڈال دی اس وقت، جو اسی طرح یہاں پر جواب دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے، کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو بنایا نا تو ان کے لیے بھی کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم میں نے اپنی روح پھونک دی۔ تو اللہ اپنی روح جب پھونکتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا کوئی جز بندے میں حلول کر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے۔ یہ میری روح ہے، یعنی یہ عزت والی روح ہے۔ جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ کا تو کوئی گھر نہیں ہے، لیکن کیوں کہا اپنا گھر؟ کہ اس گھر کو نسبت ہو جائے، عزت مل جائے۔ تو میں نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ اگر آپ قرآن ہی کی بات کرتے ہو تو پھر قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کے لیے کہا کہ میں نے اپنی روح ان میں پھونکی ہے، تو اگر تم عیسیٰ کو قرآن کی روح سے خدا مانتے ہو تو آدم کو بھی خدا بنا لو۔ تو وہ مبہوت رہ گیا، پھر اس کو اس کا بولا ہاں یہ آیت میرے جواب میں اچھی آیت پڑھی آپ۔ تو یہ قرآن کریم نے دیکھیں کتنا واضح فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ عیسیٰ خدا کی قدرت بن کر آئے تھے، تم نے تو خدا ہی بنا لیا۔ تو کتنے خدا بناؤ گے؟ پھر حوا کو بناؤ، آدم کو بناؤ، ان کو تو بڑا خدا بناؤ کہ وہ تو ماں کے بھی بغیر پیدا ہوئے۔ وہ تو کن فیکون کا اور مکمل مظہر ہیں۔ وہ تو من تراب، مٹی سے بنایا اور کہا کہ ہو جا، پیدا ہو گئے۔ الحق من ربک، اے سننے والے اپنے نہ گڑھ، اپنی چیزیں نہ بنا، حق تیرے رب کی جانب سے ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے مت بن۔ اللہ اپنے بندے کو سمجھا رہا ہے۔ آج حضرت آدم کی تخلیق پہ کیسے حضرت آدم پہلے انسان ہو گئے، اس وقت کون سی لینگویج بولی جاتی تھی، اس وقت کیا ہوتا تھا، نہ پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے سب کو، یہ بندروں سے شروع نہیں ہوئے، یہ آدم سے شروع ہوئے۔
تو اللہ کی قدرت کو مان، ہر چیز میں خدا کا جلوہ ہے۔ یہ سمندر کوئی بنا سکتا ہے، یہ پہاڑ کوئی بنا سکتا ہے، یہ چاند کوئی بنا سکتا ہے، یہ سورج کوئی بنا سکتا ہے، یہ اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ عیسائیوں تم بھی راہ پہ آ جاؤ، ملحدو تم بھی راہ پہ آ جاؤ، شک نہ کرو، ایک وقت آئے گا کہ ساری چیزیں عیاں ہو جائیں گی تم پہ۔ امتحان میں ہو، اپنے امتحان کی طرف توجہ دو۔